اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ غلطی کرو لیکن اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, کوئی ذمہ داری نہ ہو, کوئی آپ کو پکڑنے والا نہ ہو, تو بیچارہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے سوائے اس کے کسی کا نقصان نہیں ہوتا, اور کبھی کبھار ہم شاید اس نقصان کا احساس بھی نہیں کرتے. یہاں پہ بات کر رہے تھے امپورٹنٹ لوگوں کی, پرومیننٹ لوگوں کی, جس میں سیلیبریٹیز, پولیٹیشین, اسپورٹس اسٹارز, یہ سب شامل ہیں. لیکن غلطی تو معاشرے کا ہر طبقہ کر رہا ہے اور بڑی آسانی سے کندھے اچکا کر آگے بھی بڑھ جاتا ہے. چاہے مرگلہ ٹاورز کا ہمارا گر جانا ہو, چاہے ہمارے جو پل کولیپس کر جاتے ہیں جس میں خام مال اچھی کوالٹی کا نہیں استعمال کیا جاتا. دوسری طرف ہمارے گورنمنٹ ہسپتال ہیں جہاں پہ کسی کی کوتاہی کی وجہ سے 100-150 لوگوں نے ابھی اپنی جانیں کھوئی ہیں بیکاز دوائی غلط تھی. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے سینکڑوں آپریشنز دن میں ایسے ہوتے ہیں جس میں جس چیز کا علاج کرنا چاہے اس کے باوجود کہ اس کو تو ہم صحیح کر نہیں پاتے اور کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں, کبھی کوئی تولیہ چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کوئی کینچی اس انسان کے جسم کے اندر چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ساری غلطیاں, اس میں کوئی پکڑ کرنے والا ہے یا اس میں بھی ہم سوری کہیں اور آگے بڑھ جائیں؟ یہ بات ہم اگر یوتھ سے پوچھتے ہیں تو کیا کہو گے شعیب؟ ایسی کوئی تمہاری بات کر لیتے ہیں. اگر تو اکثر ہوتا ہوگا گاڑی لے کے آپ سڑک پہ نکلتے ہیں, ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں, کوئی کراچی میں گاڑی ایسی نہیں ہے جو ٹچ نہ ہوئی بھی ہو, جس پہ کوئی اسکریچ نہ لگا ہو, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آگے سے وہ بندہ بھی اتر کے کہتا ہے سوری, معاف کر دیجیے؟ نہیں, میرے خیال سے آج تک میرے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا, نہیں ہوا, کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے. میں اس میں ایک خیر یہ بھی پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن کا بڑا, یعنی ہم کہیں گے بہت یعنی کم ایجوکیشن ہے لوگوں کی. کچھ یعنی طبقہ ایسا ہے جو بہت یعنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے, لیکن کچھ طبقہ ایسا ہے جن کو الف سے بے کا بھی نہیں پتا. اچھا, کبھی تمہاری غلطی سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا کسی کا نقصان ہوا ہو, کبھی ہرجانہ بھرا ہے؟ کبھی پیسے ہوا نہیں ہے, کبھی نہیں دیے؟ ہاں, آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. یعنی آپ سے کسی کا نقصان نہیں ہوا یا آپ نے کبھی کسی کو ہرجانہ نہیں دیا؟ کیا نہیں ہوا؟ دونوں نہیں ہوا. دونوں نہیں ہوا. ابھی تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم سے کسی کا نقصان ہو گیا اور تم نے گڈ ول میں کہا ہو کہ آئی ایم سوری, میری وجہ سے آپ کا یہ نقصان ہوا, یہ پیسے رکھ لیجیے؟ میرے ساتھ دونوں واقعات ہوئے ہیں. مطلب کہ میری گاڑی کو بھی بہت سارے لوگوں نے ٹچ کیا, کچھ لوگوں نے سوری بھی نہیں کیا اور چلے گئے سیدھا, اور ایسے بھی ہوا کہ مجھ سے کچھ گاڑیاں ٹچ ہو گئی. پرٹیکولرلی میں ہی بلیو کرتا ہوں جب میری کوئی گاڑی ٹچ ہوتی ہے تو آئی ڈونٹ آسک فار کمپنسیشن سم تھنگ, کوئی بہت بڑا حادثہ, اللہ کا شکر ایسا کچھ نہیں ہوا. ایک پیڈ ایشو کے لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کھڑے ہو کے ان سے مانگوں بھائی آپ 2000-3000 روپئے. اچھا, یہ کیوں نہیں ہم مانگتے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ حاصل زیادہ ہے, اگلے بندے نے دینا ہی نہیں ہے, یا کیا وجہ ہوتی ہے؟ میں پرٹیکولر غلطی ہے, لیکن وہی میں بات کروں گا کہ میرا پرسپیکٹو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس معاملے میں عام لوگوں سے, کہ وہی غلطی انسان سے ہوتی ہے. مجھ سے گاڑی لگتی ہے تو اللہ شکر ایون میں نے مجھے بھی آج تک کمپنسیشن دینا نہیں پڑا, مجھ سے کسی نے کھڑے ہو کے مانگا بھائی کہ یہ تم پیسے مجھے دے دو کہ یہ تمہاری غلطی ہوئی ہے. کچھ غلطیاں معافی کے, میں کرٹسی کی اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ دیکھیں ایک معاشرہ وہ بھی ہے, یورپ میں اگر ہم کہیں جاتے ہیں, کوئی غلطی سے اگر کسی گاڑی کو ٹچ کر دیتا ہے اور شاید وہ گاڑی پارکڈ کیوں نہ ہو, تو اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ ونڈ اسکرین پہ اپنا نمبر, اپنا نام چھوڑ کے جاتا ہے کہ آئی ایم سوری, آپ کی گاڑی کا نقصان میری وجہ سے ہوا ہے, اور اپنا انشورنس نمبر دے دیتا ہے کہ آئی ول پے فار اٹ. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہوتا. آئی کم ٹو یو فار دیٹ. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ میں گل غفار جی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ لوگ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہمارے ٹاپک کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اس طرح ہے کہ پاکستان میں جو اس ٹائم سچویشن ہے کہ چیپ سورس ہے ہمارے پاس میڈیا, اور وہ ہپنوٹائز کی پوری نیشن کو. تو اس سے ہم ایک پازیٹیو کیوں کام نہ لیں؟ ٹھیک ہے, چلیں جی, بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. پروگرام دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ بھی انکلوڈ کریں گے اس پوائنٹ کو. کیا کہتے تھے عابد آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ شعیب جی, ابھی جیسے آپ نے پاکستان کو کمپیئر کیا یورپین کنٹریز کے ساتھ, تو میں ابھی بھی وہی بات کہوں گا کہ ایجوکیشن ہمارا سب سے مین فیکٹر ہے. اگر ہم اس پہ توجہ دیں, اگر ہم اپنی بیسک جو ہے یہاں سے, اگر ہم اپنی یعنی جو نئی نسل آ رہی ہے اس کو اگر ہم گروم کرنا شروع کریں اچھی ایجوکیشن سے, یعنی ایک لیولز ہوں ان کو, وہ ہرڈلس کو کلیئر کرتا ہو, ایک مقام پہ پہنچے, تو میرے خیال سے ہم بہت اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. ورنہ تو یہ پرچی تو چھوڑیں, آپ یہاں پہ ٹائر لے آتے ہیں لوگ گاڑی. اچھا کامران, آپ کیا کہنا چاہو گے اس بارے میں؟ دیکھیے, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیچ میں ایک ہوسٹ آئی تھی متیرا, وہ ان کو اگر کوئی بھی کال آ جاتی تھی اس قسم کی تو وہ یہی کہتی تھی کہ جی فرسٹریشن کا شکار ہیں آپ لوگ,
اور اپنی فرسٹریشن کو اس کا علاج کریں. اچھا. تو بات یہی ہے کہ جتنی بھی یوتھ ہے اگر وہ فرسٹریشن کا شکار ہو رہی ہے تو جو فیکٹرز اس کے اوپر افیکٹ کر رہے ہیں ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے. ان کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس جو یوتھ فرسٹریشن کا شکار ہو رہی ہے، یہ سوال میرے بیونڈ ہے ثنا سے اور کوثر سے بھی پوچھوں گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، پہلے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ میں کامران بات کر رہا ہوں. جی کامران، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے آپ کی پروگرام دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا آ رہا ہے آپ کا پروگرام. تھینک یو. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں یا ٹی وی اینکرز وغیرہ ہیں یہ معافی تو مانگ لیتے ہیں. ہاں جی. لیکن اچھا، یہ تو ہم دوسروں کی بات کر رہے ہیں نا کہ پولیٹیشنز ہیں، اینکر پرسنز ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں. آپ کی اپنی بات کرتے ہیں. کیا آپ نے ریسنٹلی کسی کا نقصان کر کے یا کسی غلطی کی بنا پہ معافی مانگی ہے؟ جی معافی تو ہم نے مانگی ہے. معافی مانگی ہے، آگے سے معافی ملتی ہے آپ کو؟ لیکن ہم پھر بھی دل سے مانگ لیتے ہیں. جی ہم تو پھر بھی دل سے مانگ لیتے ہیں کیونکہ ہم عوام ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. عوام ہونا بھی ایک لائسنس ہے. کوثر کیا کہیں گی آپ ہی لوگ ہمیشہ کٹہرے میں آپ ہی لوگ کھڑے رہتے ہیں ہمیشہ. پولیٹیشینز بھی ایک عوامی نمائندے ہوتے ہیں اگر سمجھے، ہم آپ لوگوں کے اندر سے آئے ہوئے ہیں. پلس میں یہ کہوں گی کہ میں نے پوری ایک ڈسکشن سنی. دیکھیں بچوں کو ایجوکیشن کے اندر ہی اس میں ڈال دینا چاہیے ایک ٹالرنس. اس میں ایک سبجیکٹ ہمیں باقاعدہ کر دینا چاہیے اور ان کو پازیٹیو اپروچ جو ہے بچپن سے سکھا دینی چاہیے. آپ جس طرح دیکھیں باہر کے اسکول میں آپ نے کہا کہ اگر ہوتا ہے جس طرح سے بچوں کو ٹالرنس اتنی سکھا دی جاتی ہے کہ ان کو اتنی لمبی لمبی لائن میں کھڑا کر کے اتنا عادی بنا دیتے ہیں وہ کہ وہ ان کے اندر جو ایک چیز یہ ہوتی ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مارتے نہیں ہے، ڈیٹینشن دے دیتے ہیں. اب ڈیٹینشن کس ٹائپ کی کہ آپ نے اسکول صاف کرانے کی ڈیٹینشن دے دی. اب وہ بچہ جو ہے ڈیفینیٹلی اب یہاں ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکتا. لیکن وہاں پر یہ کلچر ڈیولپ ہے، چاہے امیر ہو غریب ہو، کوئی وہ نہیں ہے اس کے اندر، سب ایک ہی ہیں. اور بچہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو عادی بنا دیتے ہیں کہ آپ کو پیٹریوٹک رہنا ہے، آپ کو ملک کی خدمت کرنی ہے اور پلس پازیٹیو اپروچ رکھنا ہے. اچھا، آپ ابھی جیسے ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں ویمن ہراسمنٹ بل بھی آیا ہے. جی بالکل، ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور اس کی بہت ساری امپلیکیشنز ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہراسمنٹ میں ہم جو مینٹل ٹارچر کسی کو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہے یا نہیں؟ اور اس کا اگر کوئی اس کا وکٹم ہو تو اس کے لیے پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو بھی لوگ آ کے سوری کریں، اس کو معاف کر دینا چاہیے یا کوئی کس طرح اس کا خمیازہ؟ میں نے کہا کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا، میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی، وہ قابل معافی نہیں ہے. آپ کسی کی پوری زندگی خراب کر دیں اور ایک اگر سوری کہہ دیں تو پھر تو وہ اس کا تو کوئی ازالہ ہی نہیں ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک آیا ہے، ہماری پارٹی نے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایک بہت بڑا عورتوں کو بہت بڑے حقوق دیے ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کروا رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ایسے بہت سے کیسز میں جس کا فیصلہ 30 to 40 ڈیز میں ہو گیا جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. اور اس کے اوپر ایک بہت ہی اسٹرانگ ہم لے رہے. پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو عورتوں کے حقوق کو برابری دیتی ہے. جو میں یہاں پہ بات کرنا چاہی تھی، ابھی ریسنٹلی جیسے ثنا شارمین عبید چنوئے وان دی آسکر، تو بات ساری گھوم پھر کے لوگوں نے اس پہ بات پہ اٹھایا کہ جی سیونگ فیس میں تو ایسڈ برن خواتین کو دکھا رہے ہیں. ایشو پہ ہم لوگ ابھی بھی نہیں آ پا رہے. ایسڈ برنز کا جو شکار جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کو کوئی انصاف اس طرح نہیں ملتا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو سزا ہے اگلے وکٹمائز کرنے والے شخص کے لیے وہ ہے عمر قید، جو کہ وہ 4 یا 5 سال میں چھوٹ جاتا ہے. کسی کی زندگی تباہ ہو جائے، کبھی آنکھیں چلی جاتی ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے اور اس کی سزا صرف اتنی سی کہ وہ سوری کیا، اس نے تھوڑی سی سزا کاٹی اور آگے نکل جائے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اس طرح اس پوائنٹ پر آ کر میں آپ کو کہتی ہوں کہ اسپیچ لیس. ٹھیک ہے، آپ نے مجھے اسپیچ لیس کر دیا کیونکہ میں ایسے بہت سارے پروگرامز کر چکی ہوں. میں ابھی ٹیلی ویژن دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں، ملتان میں پھر ایک شوہر نے اپنی بیوی کے اوپر تیزاب پھینک دیا ہے. لیجسلیشنز ہونا اور بل پاس ہونا اور ان کے لا انفورسمنٹ کی کہانیاں بیان کرنا بہت آسان ہو گیا ہے ہمارے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. دیکھو اس بات کا کوئی خمیازہ نہیں ہے کہ میں کسی بھی شخص، ہم تو ایک تھپڑ کی بات کر رہے ہیں اور آپ ایک ایسڈ تک لے گئی ہیں بات کو. ہم ایک تھپڑ برداشت نہیں کر رہے تو میں ایک ایسڈ کیسے برداشت کروں گی؟ اور ایک ایسی عورت پر جو کہ پورا گھرانہ جس کی وجہ سے، جس کے وجود کی وجہ سے چل رہا ہے، اور پھر ایک اپالوجی کرنا، سوری کہنا. میں کہتی ہوں اس شخص کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے جس شخص نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت
اس بات کی کوئی لحاظ نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ کسی نے عورت کے ساتھ کیا یا کسی بچی کے ساتھ کیا یا کسی لڑکے کے ساتھ کیا, یہ اس بات کی کوئی تنقید نہیں, انسان کے ساتھ کیا ہے, ہمارے پاس سیناریو ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں بات وہی کہ ایک تھپڑ سے لے کے آل دا وے اٹ پروگریسز ٹو سوسائٹی. کبھی کبھار کچھ چیزیں, کچھ بیسک چیزیں ہمیں سیٹ کرنی پڑتی ہیں کہ کیا چیزیں یہ معاشرہ ٹالریٹ کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. اس میں بحیثیت انسان, بحیثیت اس معاشرے کا حصہ ہونے کے آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے اور میری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمارا ایک اوپینین ہو. جس چیز کو ہم صحیح جانتے ہیں اس کو بڑھاوا دیں اور جو چیز ہمارے لیے غلط ہے اس کے لیے بھی ڈٹ کر کھڑے ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو, کالر ہمارے ساتھ نہیں ہے. 0213-537-1480 ہمارا نمبر ہے, اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. تھوڑا سا پروگرام کا فلیور ہم چینج کرتے ہیں کیونکہ ہم نے بڑی مشکل باتیں بھی کر لی ہیں اور ہم نے گاڑیوں تک ہم لے گئے تھے. لیکن مجھے یہ بتاؤ عابد, کچھ اور بھی سچویشنز ہوتی ہیں لائف کی جب لوگ سوری کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی آپ کی کسی سے جان پہچان ہو, دوستی ہو, اس کا رشتہ آ جائے, شادی پکی ہو جائے, وہ سوری کہتی ہے, آگے بڑھ جاتی ہے. ایسی سچویشن میں کیسا فیل کرتے ہیں یوتھ؟ وہ بھی فرسٹریٹنگ ہوتا ہوگا نا, آئی ایم شیور. ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے تو میں اس پہ کمنٹ نہیں میں کر سکتا. لیکن میرے خیال سے دیکھیں, ایک چیز تو یہ کہ سوری کو ایز اے ٹول یوز نہیں کرنا چاہیے. سوری از دیئر, آئی مین یہ اگر معافی کا کوئی کانسیپٹ ہے تو اٹس دیئر فار اے پرپز. پرپز یہ کہ چیز ریپیٹ نہیں ہوگی اور آپ یو آر ٹرو ٹو دا ورڈ آف اٹ. اگر سوری کا مقصد یہ ہے کہ یو ٹیک, آپ اس کو لیوریج لے رہے ہیں ایک اگلی غلطی کے لیے, دیٹ از رانگ. ابھی ہم لوگ یورپین کنٹریز کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ لوگ اپنا انشورنس کارڈ دے دیتے ہیں اور لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. سندرا یہ بہت بات کی بات ہے. جو گراس روٹ لیول پہ نا بیسکلی وہ لا انفورسمنٹ ہے. اگر آپ لاز اگر آپ کی جو عوام ہے وہ لاز فالو نہیں کر رہی تو ہم ان کو وہ ایتھکس کس طرح فالو کریں گے؟ اگر ہم سگنل پہ آئی مین میں نے آج تک کسی کو, میرا خود تو آئی مین چلان ہوا ہے سگنل توڑنے پہ, لیکن نہیں, میں اسی طرح ایک منٹ, میں اگر آپ کی بات کو انٹرپٹ کریں, یہی غلطی ہے. کیوں توڑا آپ نے سگنل؟ کیونکہ آپ رسپانسبلٹی فیل ہی نہیں کر رہے ہوتے نا. ہم سب چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیشین ٹھیک ہو جائے, اینکر ٹھیک ہو جائے, میڈیا ٹھیک ہو جائے, فلانا ٹھیک ہو جائے, میں نہ ٹھیک ہوں. تو جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں گی تو میں کسی کے اوپر فنگر آؤٹ بھی نہیں کر سکتی نا. ہمیں اپنے اندر ہونا چاہیے. بالکل, پہلے آپ چاہتے ہیں کہ بشرا شاہ کا تھپڑ واپس آ جائے, لیکن آپ نے سگنل توڑا ہے تو آپ کا چالان کیوں نہیں ہو؟ پہلے تو آپ کو اچھا ہے. آئی ایم ویری مچ کنٹینٹ کہ میں نے فائن بھرا اس کا, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے فائن بھرا اس کا اور آئی تھنک صحیح بھرا, بالکل مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چلے ٹھیک ہے, میں شاید اس کیٹیگری میں ہوں کہ جس کو فائن بھرنے کے بعد میں نے آج تک اس کے بعد سگنل نہیں توڑا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, آئی مین موسٹ آف دی پیپل جن کو کبھی. اچھا, یہ بات آپ لوگ مانتے ہیں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی گھر سے اسٹارٹ ہونی چاہیے. فرسٹ وی ہیو ٹو سی کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تاکہ معاشرہ صحیح ہو سکے. اگر ہم کسی کو تعلیم دے رہے یا درس دے رہے ہیں تو پہلے ہمیں اس چیز کے اوپر فالو کرنا ہے, دین اونلی وی کین ٹیچ ادرس. اچھا, گھر کی بات پہ اگر آ جاتے ہیں تو مجھے بتائیں, گھر میں بھی تو لیولز آف اتھارٹی فرق ہے نا. مثال کے طور پہ بہت پرانی مثال دی جاتی ہے, بار بار بچے کو ہم درس دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, لیکن ابو کا کوئی فون آتا ہے کہ ابو خود کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا ان سے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. تو دیز اسمال تھنگز جو ہم کہہ رہے ہیں کہ گھر سے آپ کی ہے, تو دیٹ از ہاؤ یو آر بچوں کو اس عمر سے سکھانے والی بات ہو گئی نا. دیکھیں, چائلڈ سائیکالوجی, کیونکہ میں سائیکالوجی پڑھی ہے اس لیے میں بتا سکتی ہوں کہ نفسیات جو ہے نا وہ سب سے معصوم چیز ہے اور سب سے تباہ کن چیز بھی وہی ہے. چونکہ ہم بات اب ایجوکیشن سے لے کر اب آپ عمل کی بات پر آ گئی ہیں اور اب آپ گھر تک آ گئے. تو دیکھیں, معاشرہ جو ہے نا وہ صرف ایک یونٹ ہے اور اس یونٹ کا جو جسے کہہ سکتے ہیں آبیاری جو ہے وہ گھر کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. تو بیسک پوائنٹ ہمارا, اب ہم جب کنسنسس کر کے اٹھیں گے پروگرام ریپ اپ کر کے, تو ہم یہی کہیں گے کہ جی ایجوکیشن ہونی چاہیے. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ ہیلو, آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں امین بول رہا ہوں. جی, امین بول رہا ہوں میں کراچی سے. امید صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات چل رہی ہے کہ انڈیویجولی ہمیں ذمہ داری نہیں ہے نا, ہم خود سے فالو نہیں کر رہے قانون. جی, لیکن ہمارا معاشرہ اتنا نیچے آ چکا ہے کہ جب تک ہمارے اوپر سے پریشر نہیں ہوگا یا قانون کی گرفت نہیں ہوگی ہم سدھرنے والے نہیں ہیں. اچھا, اوپر سے پریشر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ
ऊपर से हमें प्रेशर बहुत जरूरी है। नहीं क्या करें, ऊपर से प्रेशर, लोग डंडे लेके निकल आए, क्या करें? पुलिस वाला थोड़ी खड़ा कर सकते हैं। क्या करें? कानून की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती कैसे होगी, वही तो पूछ रहे हैं, हमारा सवाल ये है। हम कानून की बालादस्ती करें ना। हेलो कमीज साहब हमारे साथ नहीं सुधर सकते। हाँ जी, आपको हमारी आवाज़ नहीं आ रही, बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपने कहा कि ये तमाम के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं अगर कानून की बालादस्ती हो, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि कानून की पासदारी, उनको फॉलो करना, उसके बाद ये एहसास करना कि अगर इस कानून को मैंने तोड़ा है तो ये गलती है, और जहाँ पे कवानीन की बात आए भी ना, लेकिन कोई ऐसा जुर्म जिससे हो सकता है किसी की दिल आज़ारी हो, जो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो आपको शायद कोई पनिशमेंट ना दिलाए, लेकिन दूसरे उससे तकलीफ से गुजर रहे हैं, दूसरे को तकलीफ से आपकी वजह से सामना करना पड़ रहा है, इन तमाम गलतियों का अजाला करना ज़रूरी होता है। आई थिंक दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव। सना, कौसर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। आई विश आई कुड हैव प्रोब द मैटर फर्दर, लेकिन आपकी तमाम इनसाइट्स वर वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट एंड सो कैंडिड इन योर ओपिनियंस। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया और बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ यूथ पैनल, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि यू हैव अ लॉट ऑफ यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस जिनसे आप गुजरोगे, लेकिन थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट एंड बीइंग सो क्लियर इन योर थिंकिंग कि जो गलत है वो गलत है, और जहाँ पे दूसरे की हक तलफी होती है उसको आप लोग गलत मानते हो। आई होप दैट द सेम मैसेज कैन गो फॉरवर्ड। आबिद, उमर, रिजवान, आमिर, शोएब एंड कामरान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे ज़रूर कमेंट्स एंड फीडबैक की ज़रूरत होगी कि आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा। हम अगले हफ्ते बात करना चाहेंगे मूवीज़ के हवाले से भी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पाकिस्तान में सिनेमा को फ़रोग़ देने की तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन इन मूवीज़ की वजह से क्या पाकिस्तान के इमेज को तकलीफ़ पहुंच रही है, कोई नुकसान हो रहा है, या इमेज बिल्डिंग हो रही है? ये हमारा सवाल होगा अगले हफ्ते। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज तक के लिए इतना ही। मुझे आप कमेंट्स एंड फीडबैक देंगे मेरे फेसबुक के पेज पे, वो एड्रेस आपके सामने है www.facebook.com/sidraiqbal.official। मुझे कमेंट्स कीजिए और बताइए आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगले हफ्ते तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।